اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک جمع غفیر، ایک بڑا لوگوں کا اجتماع وہ بھی ساتھ آ جائے گا۔ جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ لوگ جو اس کے ساتھ آئیں گے ان میں ایک شخص کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو، اگر وہ سنے تو اس کو دکھ ہو، یہ غیبت ہے۔ سارا دن ہم یہی کرتے ہیں۔ نبی پاک کا فرمان ہے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زانی زنا سے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کا گناہ جس نے کیا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، جب تک اس سے معافی نہ مانگے اور وہ معاف نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ، ایک شخص پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ جمع غفیر ہوگا، لوگوں کا اجتماع ہوگا، ان میں سے ایک کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت تھی، میں عدل مانگتا ہوں مجھے انصاف دیا جائے۔ رب کہے گا یہاں لین دین نیکیوں سے ہوگا، یہاں تو ڈالر چلتے ہیں نا، ڈالر چلتے ہیں، ریال چلتے ہیں، یا روپے چلتے ہیں، یا درہم چلتے ہیں، دینار چلتے ہیں۔ اللہ کے پاس لین دین نیکیوں سے ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس کی غیبت کی تھی، اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں اس بندے کو دے دی جائیں جس کی اس نے غیبت کی تھی، دے دی جائیں گی۔ دوسرا کہے گا یا اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، رب کہے گا میرے ملائکہ اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کی چغلی کی تھی۔ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، رب کہے گا اتنی نیکیاں اس کو دے دو جس کو گالی دی تھی۔ یا اللہ اس نے میرے منہ پہ مکہ مارا تھا، رب کہے گا اتنی نیکیاں دے دو۔ اور کہے گا یا اللہ میرا گریبان پکڑ کے گھسیٹا تھا، رب کہے گا اتنی نیکیاں اس کے بدلے میں دے دو۔ یا اللہ اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، یا اللہ یہ میرے گھر میں رہا تھا، کرایہ نہیں دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھ سے ناجائز پیسے لیے تھے رشوت کے طور پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا جائے گا جو ظلم کیے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اور رب کہے گا اتنی نیکیاں ان کو دے دو، اتنی اس کو دے دو، اتنی اس کو دے دو۔ یہ کہہ کے رسول پاک رونے لگے۔ نبی پاک نے فرمایا سنو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعویٰ کرنے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے یا اللہ ہم بھی فریادی بن کے آئے ہیں، اس نے ہماری بھی چغلی کی تھی، ہماری بھی غیبت کی تھی، ہمیں بھی گالی دی تھی، ہمارا بھی حق کھایا تھا، ہم پہ بھی ظلم کیا تھا، میری عزت کو داغدار کیا تھا، میری بےزتی کی تھی۔ نبی پاک نے رو کے فرمایا اس کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوگی۔ رب کہے گا اب اس کے پاس تو نیکی بچی نہیں، اے فریاد کرنے والو میں عدل کروں گا۔ نبی پاک روتے جا رہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ فرمایا رب کہے گا اب اس کے پاس نیکی کوئی نہیں بچی ہے میرے ملائکہ، اس کے بدلے میں جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس بندے کے گناہ ان کے سر پہ لاتے جاؤ، اس کے سر پہ لاتے جاؤ، سب کی فریاد اللہ سنتا جائے گا، ان کے گناہ اس کے سر پر لاتے جائیں گے۔
رسول پاک فرماتے یہاں تک کہ اس کے سر پر گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، مفلس اس کو کہتے ہیں، غریب اس کو کہتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن ان گناہوں کی وجہ سے، حقوق العباد کی وجہ سے، مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ رب کہے گا اس شخص کو ان گناہوں کے ساتھ جہنم میں دھونس دیا جائے۔ اس کو مفلس کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں۔